قابل صد عزت و احترام جناب سروت اجاز قادری صاحب آپ کراچی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخر مشائخ پیر طریقت عبد الخالق قادری سجادہ نشین کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اس عظیم و شان علمی روحانی محفل میں شرکت کا موقع عطا فرمایا. اور شاید یہ عظیم محفل رحمت و برکت والی محفل بروز قیامت میرے لیے شفاعت کا ذریعہ بن سکے. آج اسٹیج پہ ہمارے معزز علماء اکرام مشائخ عظام تشریف فرما ہیں اور یقیناً آپ اور ہم سب ان کو سننا چاہیں گے. لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ میں بھی آج اپنا نام رجسٹر کرا سکوں اس محفل میں جو کہ شمس الطریقت و شریعت حضرت حافظ ملت جناب محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں سجائی گئی ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آج دین اسلام سے جو ہمیں روشناس کرایا، دین اسلام جو بر صغیر کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ان اللہ کے ولیوں کی، ان علماء اور مشائخ کی کوششوں سے آج یہ دین اسلام ہم تک پہنچا. یہ بھی ایک روشن حقیقت ہے کہ بر صغیر و پاک و ہند کے اندر اسلام کو اس کی حقیقی معنوں میں جن عظیم ہستیوں نے فروغ دیا، اس میں یہ ایک عظیم شخصیت جناب حضرت حافظ ملت محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس جنگل میں بیٹھ کر لاکھوں عاشقوں کو جمع کیا اور عشق رسول کی شمع کو جلایا. ان کی علمیت پہ، ان کی روحانیت پر جو ذکر کیا اور ذکر ہوتا رہے گا. ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ ریاکاری کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے اور ملتان شریف کے اندر سن 1944 کے اندر انوار القرآن مدرسے کے اندر جب جہاد کا اعلان اور تنظیم کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو اس وقت چندے کا اعلان ہوا تو لوگوں نے 100 روپے سے لے کے 500 روپے تک چندے کا اعلان کیا. تو حضرت صاحب نے 1 روپے کا اعلان کیا اور لاؤڈ اسپیکر پہ باقاعدہ اعلان ہو رہے تھے. لیکن حضرت صاحب کا 1 روپیہ اعلان ہوا، لوگ دیکھ رہے تھے کہ اتنی بڑی شخصیت اور 1 روپے کا اعلان. لیکن جب آپ اس جلسے گاہ سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے اجازت لینے سے پہلے ان کی خدمت میں 1000 روپے اس پہ پیش کیے. تو یہ تھی آپ ریاکاری سے بچا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان اولیاء اکرام کی زندگیوں کو اگر آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے وقت کے شہنشاہ، بڑے بڑے وقت کے بادشاہ، بڑے بڑے وقت کے حکمران ان کے قدموں میں آ کے بیٹھا کرتے تھے. اس لیے کہ انہوں نے نبی پاک کے رشتے کو اپنایا، اس نسبت کو اپنایا، اس مشن کو اپنایا، اس نظریے کو اپنایا تو دنیا ان کے قدموں پہ تھی. اور آج ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے اور دین کے راستے کو ہم نے ایک طرف رکھا. تو یہی وجہ ہے کہ آج وقت کے حکمران دوسری طرف ہم لوگوں کو کہاں پہ رکھا ہے. اور آپ جہاں پہ آپ کا تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری، اور قرآن شریف فرماتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کے ولیوں کو خوف عطا فرماتے ہیں. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں اپنا خوف عطا فرماتے ہیں، ان میں تقویٰ عطا فرماتے ہیں، پرہیزگاری عطا فرماتے ہیں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں،
جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اور جن کو وہ اللہ کے سچے ولی ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ اور آج انہی شخصیتوں کی وجہ سے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ بلکہ ایک انگریز مقرر نے کہا کہ صوف سے ماخوذ اس طرح کے صوفی ہیں جو سادہ لباس پہنتے ہیں۔ یہ ایک انگریز مفکر نے کہا تھا جس کا نام تھا ڈی اوری۔ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ تو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے تو جسم پہ کم سے کم لباس ہوتا ہے جو انتہائی سادہ ہوتا ہے اور جو کہ عیش و عشرت سے بچتے ہیں۔ شیخ معین الدین ابن عربی کی صوفیہ تفسیر مولا صاحب کی تقریر کے نشانات موجود ہیں تو ان کے علم ذوق کا اندازہ ہوتا ہے۔ آج اسی علمی ذوق کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، آج اسی علم کی ذوق کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ دیکھیں آج اس اولیاء کا جو فیضان ہے، ہم پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں، اولیاء اللہ کا فیضان ہے، پاکستان ہے۔ ان اولیاء اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ ہمیشہ یہ کہا امن و محبت کو عام کر دو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے کے لیے شب و روز کوشش کی۔ آج ان کیا دیکھو امیر اور غریب سب برابر ہے۔ آج دیکھو رنگ و نسل سے بالاتر یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، ذات پات سے بالاتر یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ صرف آج اپنے اس دین کی خاطر، اس نظام مصطفیٰ کے خاطر، آقا کی محمد کے نظام کے خاطر آج ہم سب جمع ہیں۔ آپ جس طریقے سے آپ کی خدمات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ آج یہ نبی کے غلاموں کا پاکستان؟ ہم سب نعرے لگاتے ہیں، ہم سب نبی کے غلامی کی بات کرتے ہیں، ہم سب عشق رسول کی بات کرتے ہیں، ہم سب عشق صحابہ کی بات کرتے ہیں، ہم سب عشق اولیاء کی بات کرتے ہیں، لیکن کیوں آج اس پاکستان کے اندر ان نبی کے غلاموں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے؟ آج کیوں ان نبی کے غلاموں کو چن چن کے شہید کیا جا رہا ہے؟ آج کیوں نبی کے غلاموں کے مزارات کو شہید کیا جا رہا ہے؟ آج کیوں نبی کے غلاموں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے؟ آج سوات کے اندر ایک نہیں 46 علماء کو شہید کر دیا گیا ہے، 11 مزاراتوں کو بم سے اڑا دیا گیا ہے، اور سفیر سمیع اللہ چشتی رحمت اللہ علیہ کو شہید کرنے کے بعد، ان کے 21 مریدوں کو شہید کرنے کے بعد قبر میں دفنا دیا گیا، اور اس کے 3 دن کے بعد نجدی نے ان کی قبر کو سے نکال کر اور ان کو کھمبے پہ لٹکا دیا اور کہا دیکھو مشرکین کا کیا انجام ہوتا ہے۔ لیکن اس لیے کہ ہمارے اندر اتحاد ختم ہو گیا، آج ہمارے اندر نفس نفسی ہے، آج ہم ذاتی مسئلہ پسندی کا شکار ہیں۔ لیکن دیکھو انسانیت کا ڈانٹنے والوں، آج یہ رشتہ کام آئے گا، آج یہ محبتیں کام آئیں گی۔ آج تک ہمارے آپ اٹھا کے دیکھو تاریخ، کہیں آپ کو دشمنان پاکستان، دشمنان اسلام کے اندر کسی عالم، کسی مشائخ کا نام نہیں ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ امن کی بات کی، محبت کی بات کی، پیار کی بات کی، عشق رسول کی بات کی، عشق صحابہ کی بات کی، عشق اولیاء کی بات کی۔ لیکن اب ہم چپ نہیں بیٹھیں گے۔ ہمارے جتنے علماء اور مشائخ کو شہید کیا گیا ہے، حکمرانوں کو لازمی ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور ایک خاص برانڈ کی جو شریعت نافذ کی جا رہی ہے ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ ہمیں صرف وہ شریعت منظور ہے، صرف مدینے والا اسلام منظور ہے۔ ہمیں اس کے علاوہ کسی کی شریعت کی ضرورت نہیں، کوئی سواتی شریعت کی ضرورت نہیں، کوئی چکرالی شریعت کی ضرورت نہیں۔ ہماری پاک شریعت 1400 سال پہلے ہمیں عطا کر دی گئی ہے، اور آج وقت آ گیا ہے کہ آپ اور ہم سب کو منظم ہونا ہوگا، اتحاد کرنا ہوگا، ورنہ پرودے قیامت محشر کے
جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آج نبی کے غلاموں کو اللہ اکبر کہہ کے چھریاں پھیری جا رہی ہے، آج نبی کے غلاموں کو مزاروں سے نکال کر پولوں پہ لٹکایا جا رہا ہے، آج سوات کے اندر صوبہ سرحد کے اندر ہمارے تمام مدارس تالے لگے ہوئے ہیں، تمام مدارس میں تالے لگا دیے گئے۔ تو ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ جتنے تابوت بھیجو گے اتنے تابوت بھیجیں گے ہم بھی، اور اس پاکستان کے اندر صرف نظام مصطفیٰ چلے گا، اور آج ہمیں نظام مصطفیٰ لانے کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے، صرف نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے اپنی کوششیں تیز کرنی ہوگی۔ آج ہمیں اپنے علاقوں پہ نظر رکھنی ہوگی، ان دہشت گردوں پہ جو اسلام کے دشمن، پاکستان کے دشمن۔ ارے یہ کون سا اسلام ہے کہ سترے عورتوں کے لیے اور یہ منہ پہ پردے باندھ کے جہاد کر رہے ہیں، نظام مصطفیٰ لا رہے ہیں۔ ارے کون سا تم نے ایسا کام کیا ہے کہ تمہیں منہ پہ پردہ ڈالنا پڑ رہا ہے، منہ چھپا رہے ہو، دین کا کام کر رہے ہو تو کھل کے کرو، یہ کون سی بات کرتے ہو؟ اور بلکہ آج ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچنا ہے کہ جو انہوں نے ہمارے سے ووٹ لیتے ہیں لیکن سنیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و زیادتی کا بدلہ نہیں لیتے، اور وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب ایک گھر کے اندر ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے، عدل تو یہ تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹا عمر تو نہیں دیکھ رہا، دودھ میں پانی ملا لو۔ بیٹی کہتی ہے اماں عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اگر حکمرانوں میں خوف خدا تھا تو آج عوام میں بھی خوف خدا تھا، وہ سوچیں نیچے تھی۔ آج ہم سب کو ہر چیز سے بالا تر ہو کر طارق بن زیاد کی طرح اپنی کشتیوں کو جلانا ہوگا، کشتیوں کو جلا دے، مصلحت پسندی کو ختم کرے، اور اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے ہمیں اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا۔ اپنے گھر پہ نبی پاک کا جھنڈا لہرانا ہوگا، ہر گھر پہ لہرا دو، صرف جھنڈے اگر لہرا دیے تو انشاءاللہ تعالی انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارے کیا حکم ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی، میں ظلمتوں کا ہوا پالا، مجھے فکر اپنے عالم، اسے اپنی ذات کا غم، ہم طلوع ہو رہے ہیں وہ غروب ہونے والا۔ مقرر حضرات بہت ہیں، یقیناً علماء مشائخ بہت ہیں، لیکن ایک درد تھا، جو ظلم ہو رہا ہے آج کل، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں آج کل، اس کے لیے آج ہم سب کو 47 والا اتحاد کرنا ہوگا۔ آج سنی کانفرنس کا ذکر کرتے ہیں لیکن وہ رنگ آج نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے میرے مولا ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور اے اللہ یہ ولیوں کی محفل ہے، یقیناً ان کی آمین کے صدقے سے اللہ ہم کو خوف خدا میں رونے والی آنکھیں عطا فرما دے۔ اے میرے مولا ہم کو پیارے آقا کے عشق میں تڑپنے والا دل عطا فرما دے، صبر اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما دے، استقامت والا جسم عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔